چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 98 ہے 98۔ ان آیت کی تلاوت تو کل کر لی تھی لیکن پھر تشریح باقی تھی، اس لیے ان آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ اہل کتاب سے کہہ دیں، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات سے، اللہ کے کلام سے۔ واللہ شہید، اور اللہ دیکھ رہا ہے، حاضر ہے، گواہ ہے، علی ما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو ایک تو اللہ ان پر گواہ بھی ہے، دوسرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ من آمن تبغونها عوجا، کہ جو ایمان لائے ان کے لیے ڈھونڈتے ہو کجی عیب ڈھونڈتے ہو، وانتم شہداء، اور تم خود جانتے ہو کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور اب پھر ایمان والوں کو تنبیہ ہے کہ اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم تابعداری کرو گے، اطاعت کرو گے اہل کتاب کے ایک فریق کی، یردوکم بعد ایمانکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافرین، کفر کی طرف، یعنی تم پھر کافر ہو جاؤ گے، تمہیں ایمان مسلمان سے تمہیں کفر کی طرف وہ پھیر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے کافر ہوتے ہو، کیسے اللہ سے انکار کرتے ہو کہ تم پر تلاوت پڑھی جاتی ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تمہیں، تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے درمیان رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی مضبوطی سے پکڑے اللہ کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو تحقیق اسی کی ہدایت ہوتی ہے، اس کو ہدایت دی گئی، یعنی جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اسی کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ کل کے سبق میں یہ جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس کے آخر میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر، کہ لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، یعنی اللہ کے گھر کا حج کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہ اس راستے پر چلنے کی، یعنی وہ اس راستے کا سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو حج کس پر فرض ہے اور کب حج فرض ہوتا ہے؟ تو ویسے تو حج کے تفصیلی احکامات انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کیے جائیں گے، اور قرآن میں ضمن جہاں پر جو احکامات ہوں گے انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے۔ دوسرے سپارے میں بھی کچھ اس کی گزارشات عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال خلاصے کے طور پہ یہ سمجھیں کہ حج اس پر فرض ہے کہ جو اپنے علاقے سے جہاں پر وہ رہتا ہے اس سے لے کر بیت اللہ شریف اور حج کے سارے لوازمات وہ سارے ادا کرنے کی
اور آنے جانے کا کرایہ اس کے پاس موجود ہو، اور اس کے علاوہ جو اس کے جو ذمے ہیں، اس کے جو کفالت زیر کفالت اولاد ہے، ان کے لیے بھی نام نفقہ موجود ہے کہ وہاں پہ جاتا ہے، حج کر کے آتا ہے، پیچھے عیدی کے پیچھے بھوکے مر جائیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم دین جو ہے نا وہ تمہیں یہ سکھلاتا ہے کہ تم بیوی بچوں کو چھوڑ دو بس ٹھیک ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو مال دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے، لوگوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کے نمبر بھی بن رہے ہوتے ہیں، بڑے سخی ہیں جی، بہت سخی آدمی ہیں جی، گھر میں بیچارے اپنے بیوی بچے جو ہے نا وہ رول رہے ہوتے ہیں، کسی کے سامنے محتاج ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دین محمدی اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پہلے ہے، اس ذمہ داری کے بعد پھر اگلی باتیں ہیں۔ بہرحال جس کے پاس اتنا مال موجود ہے تو اس کے ذمہ حج فرض ہے، اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ یہ تو مرد کے لیے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی قید ہے کہ عورت کے لیے ساتھ محرم کو ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے، بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت ساری عورتیں آج کل گروپ میں اور مختلف قسم کے گروپوں میں چلی جاتی ہیں عمرے کے لیے، تو یہ قرآن و حدیث کی روح سے، قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کا چونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، بغیر محرم کے سفر کرنا جائز۔ دیکھو دین پہلے بھی تیسرے پارے کے آخر میں گزر چکا، یہ ابھی میرے سامنے آتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اللہ کا حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈنا چاہے گا اور اس طرف جانا چاہے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر حج کے یا عمرے کے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ یوں بنے گا، مفہوم عرض کرو، پھر اس کا مفہوم یوں بنے گا کہ جو کوئی اللہ کا حکم چھوڑ کر یا اللہ کا حکم توڑ کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ توڑ کر چھوڑ کر عمرے کے لیے جائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے قبول۔ یہ میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر، دیکھو عمرے کے لیے کس لیے جاتے ہو؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ حج کرنے کس لیے جاتے ہو؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا میرے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے؟ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا، حاجی صاحب حج کر کے آئے تو واپس آئے تو محلے کی کریانے کی دکان پہ چلے گئے، کریانے کی دکان، اور وہاں پر کہا کہ میرا کھاتا نکالو۔ بندہ بڑا خوش ہو گیا، وہ حاجی صاحب اتنے عرصے سے پیسے نہیں دے رہے تھے، اب حج کر کے آئے، شاید ذہن میں اللہ نے ڈالا ہے تو پیسے دیں گے، تو نکالا، ہاں جی حاجی صاحب یہ تمہارا کھاتا اتنا اتنا بنتا ہے، کہا لاؤ ادھر کینسل کر لو، لاؤ، تو اپنے نام پر لکھا حاجی محمد صاحب، کہا میں صرف اس لیے آیا۔ تو کیا ہم اس لیے حج کرتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا دیں بس؟ یا اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمرہ کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے کس کے لیے کرتے ہیں؟ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو تو پھر اللہ کا حکم توڑ کے کیوں جاتے ہو؟ اللہ کا حکم توڑ کے کیوں جاتے ہو؟ اللہ کا حکم چھوڑ کے کیوں جاتے ہو؟ جیسے اللہ نے کہا ویسے کرو، جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں جی، بہت سارے کاموں میں نا لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے، ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے۔ میں اپنے ذاتی طور پر کئی ایسے فتاوے دیکھ چکا ہوں کہ جب جن علماء کے نام سے یا جن مدارس کی طرف وہ فتوے منسوب کیے جاتے ہیں، ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ویسے ہی انہوں نے جعلی طور پر اپنے طور پر بنایا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے جو ایجنٹ بھائی ہیں، چونکہ ان کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، ان کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ دو دفعہ اللہ نے مجھے بھی موقع دیا، تو اس بات کا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کا صرف سنی سنائی بات ہے، ایک ہوتا ہے کہ میرا مشاہدہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ ماشاء اللہ بات اچھے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سارا ہی جو ہے نا وہ کچرا ہے، نہیں، اچھے بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی اخلاص کے ساتھ محنت بھی کرتے ہیں، بہت ایسے اچھے بھی ہیں۔ سب کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، سب کو برا بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن مقصد ان کا بعض کا پیسے کمانا ہوتا ہے۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ یہ حج کرنے والا اس کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا اس کو عبادت جس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر کے آیا وہ ہوتی ہے، اس کی پوری ہوتی ہے یا آدھی ہوتی ہے، جو مرضی ہے، انہوں نے اپنا پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس جتنے جلدی حاجی صاحب کمرہ خالی کریں، پیسے تو ویسے بھی مل گئے تو بس ٹھیک ہے، ان کو واپس بھیج دیں۔ تو اکثر تو ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے یہاں سے جاتے ہیں عمرے کے لیے، تو جا کر حرم کے اندر جو ہوٹل ان کو ملتے ہیں، کمرے ملتے ہیں، وہاں پر جا کے سو رہتے ہیں، بالکل نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے، واپسی پہ آتے ہوئے سر منڈوا کے آ جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے عمرہ ہو گیا۔
پتہ ہی نہیں ہے ان بیچاروں کو، بالکل پتہ نہ احرام کا پتہ ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے. دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا نام دین ہے. جہاں پر شوق آ جائے تمہارا، اس میں دیکھو کہ اللہ کا حکم اسی طرح ہے، ٹھیک ہے خوب پورا کرو. اللہ کے نبی کا طریقہ وہی ہے، ٹھیک ہے پورا کرو. لیکن تمہارا شوق ہے، دل تمہارا کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، پھر دل کی نہیں مانو، اللہ کی مانو. اور شریعت کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی عقل نہیں مانتی کیسے ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے، ماننا پڑتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم وضو کرتے ہیں، ہم کسی بھائی کی ہوا نکل گئی، اب انسان ہے، کوئی اس کے اندر کوئی عیب والی بات نہیں ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ استنجا کر لیتا، بس ٹھیک ہے، ہاتھ صاف ستھرے ہیں، منہ صاف ستھرا ہے، ابھی وضو کر کے آیا، کوئی گندگی بھی نہیں لگی. لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ پورا وضو کرو. ہاتھ دھوئے گا، اچھا استنجے کی ضرورت نہیں ہے. اگر گندگی نہیں نکلی، صرف ہوا نکلی، استنجے کی ضرورت نہیں. ہاتھ دھو لو بازو کونے سمیت، پورا منہ دھو لو، سر کا مسا کرو، پاؤں دھو لو. عقل تو مانتی نہیں ہے. کیا ہے؟ عقل مانتی ہے کہ اس طرح وضو، لیکن اللہ کا حکم ہے، مانیں گے؟ کیوں؟ اپنی مرضی نہیں کرتی. ایک انسان ہی کہ یار میرا دل کرتا ہے، اس چیز کی تو ضرورت نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت. بچپن کی ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے اللہ نے بڑے تھے، مجھے نہیں پتا، مجھے صحیح یاد نہیں کون تھے، لیکن ایک بات یاد ہے. انہوں نے مجھے کہا قرآن پکڑ لو، یہ قرآن بھینس کا پکڑ لو، یہ جا کے وہاں پر رکھو. تو میں نے کہا وضو نہیں کیا ہوا، وضو نہیں ہے میرا. چھوٹا تھا، شاید اس بچے سے تھوڑا سا بڑا ہوا ہو، لیکن اتنا والد صاحب نے اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ اتنی تربیت کی ہوئی تھی، اتنا پتہ تھا کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. اس پر ایک بات عرض کر دوں، باتوں میں بات نکل جاتی ہے. ایک بات عرض کر دوں کہ والدین کی طرف سے دینی تربیت ہونا یہ ایک بہت بڑا عطیہ اور بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے اپنی اولاد کو دینا، والدین کی طرف سے. بہرحال میں نے عرض کیا کہ وضو نہیں ہے میرا. تو کہا استنجا تو کیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے قرآن جیت پکڑ. کیا مطلب ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ یہ وضو شاید کوئی ایک اضافی حکم ہے، ورنہ تو بس جب آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے وہ استنجا کر رہے بس ٹھیک ہے. ہاتھ تو گندے نہیں ہوتے نا، منہ تو گندا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم جیسے ویسے کرنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے. جب تک عورت کے پاس بے شک مال موجود ہے، بے شک اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن محرم نہیں ہے اس وقت تک اس پر حج فرض نہیں ہو. ہاں محرم آ گیا، محرم کا انتظام ہو گیا، پھر اس پر جو ہے نا حج فرض ہو جاتا ہے، پھر یہ حج کرے گی، لازمی ہے اور اس پر حج فرض ہے. پھر آج کی صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، یہ دیکھو تم کس وجہ سے لما تکفرون بآیات اللہ، کہ تم جان بوجھ کر جو اللہ کے حکم سے اللہ کا انکار کرتے ہو. حالانکہ تمہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اہل کتاب ہو، کتاب کے ماننے والے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی حافظ ہو ہاں یا عالم ہو، وہ نماز میں پڑھتا ہو، تو اس کو بندہ کہے یار تو کیا کر رہا ہے، تو قرآن کا حافظ ہے، تو اللہ نے تجھے دین کا علم دیا ہے، تو نماز پڑھا کر. تو نماز ادھر جو نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ادھر جا رہا ہے، ادھر مسجد میں جماعت کھڑی ہے تو ادھر کہیں جا رہا ہے، تو حافظ ہے. تجھے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب، یار آپ تو اہل کتاب ہو، آپ تو یہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کو تو اہل کتاب بھی تو نہیں، آپ اہل کتاب ہو. آپ کو تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے وہ اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان پر ایمان لانا ہے. تو تم تو اہل کتاب ہونے کے باوجود انکار کرتے ہو. اور پھر آگے تنبیہ بھی کر دی، واللہ شہید علی ما تعملون. مختلف قسم کی جو تم چال بازی کرتے ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے سب کچھ تم جو کر رہے ہو، اس لیے میرے علم سے تم جو ہے نا وہ نکلے ہوئے نہیں ہو. اور پھر آگے کیا دیا کہ تم اللہ کے رس اہل کتاب نام نہیں کرتے. جیسے ہم تانا دیتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے، کسی کو تانا دینا نہیں چاہیے. لیکن میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ کسی کو کہتے ہیں کہ اے حافظ صاحب آپ تو نماز نہیں پڑھتے، اے مولوی صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ کو تو نماز پڑھنی چاہیے. لیکن میں یوں کہوں گا، اے مسلمان صاحب، اے کلمہ پڑھنے والے صاحب، چاہے حافظ ہے، چاہے عالم ہے، چاہے عام انسان ہے، آپ تو اللہ کو مانتے ہو،
آپ تو اللہ سے ہونے کا یقین مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نفع نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، تو تم کیوں نہیں اللہ کا حکم مان رہے؟ تم مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے ہو، مسلمان ہو کر دھوکہ دے رہے ہو، مسلمان ہو کر دھوکہ دے رہے ہو۔ اے مسلمان، کیسے مسلمان؟ لما تصدون عن سبیل اللہ۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ تو اہل کتاب کے لیے ہے کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو، کہ من آمن تبغونها عوجا، کہ جو ایمان لے آئے ان کے لیے تم فرضی جو ہے نا وہ اعتراضات، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جو ہے نا وہ ڈھونڈ کر تمہیں سمجھتے ہو کہ تاکہ یہ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان ڈگمگا جائے اور یہ جو ہے نا وہ نفرت ہو ان کے دلوں میں ایمان کی بیٹھ جائے اور یہ واپس کفر کی طرف آ جائے، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ اے مسلمان، تم کیوں اپنے عمل سے کافروں کو اسلام میں داخلے سے جو ہے رکاوٹ بن رہے ہیں؟ اپنے آج کافروں کے اسلام میں داخل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان، سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان، کہ بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ کافر مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اعمال لے کر پھر واپس کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ ان سے تو ہمارے لوگ دنیاوی طور پر، دنیاوی اعتبار سے، رول ریگولیشن کے اعتبار سے، ایک دوسرے کو حق دینے کے اعتبار سے، ان سے تو ہمارے لوگ اچھے ہیں کہ مسلمان رکاوٹ بنا ہوا ہے، یہ مسلمان کی بدعمالی ہے۔ ہاں یہ بات ہے، ضرور ہے کہ کافر چاہے جتنا بھی کتنا اچھا کیوں نہ ہو، ایک ادنا سے مسلمان کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں ہے اس کا، جس نے صرف کلمہ پڑھا ہوا، کچھ بھی نہیں، صرف کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا ہوا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، کافر جتنا بھی اچھا ہو جائے، جب تک وہ حالت کفر میں ہے، مسلمان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں مسلمان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب تم کیوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ ہاں وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم اس بات کے گواہ ہو کہ تم یہ فساد مچا رہے ہو۔ اور کہا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ دوسری تنبیہ ہے کہ تم اللہ کی جو تم کر رہے ہو نا، یہ اللہ غافل نہیں ہے تم سے۔ پھر آگے آ کر مسلمانوں کو بھی تھوڑی تنبیہ ہے کہ اے ایمان والو، دیکھو اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے تو ان کا تو نا پہلے اس بارے میں گزر چکا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں، یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف واپس پھیر دیں۔ اگر تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گے تو پھر یہ تمہیں واپس کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ پھر کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ أَنْتُمْ، تو پھر تم کیسے کفر کی طرف پھر جاؤ گے؟ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھر جاؤ گے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفیکم رسولہ تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، تم پر اللہ کی آیات نبی علیہ السلام پڑھ کے سناتے ہیں، تمہارے درمیان رسول موجود ہے۔ کیا مطلب؟ تم جب ایمان ڈگمگا جائے تمہارا، یا تمہیں کوئی اعتراض تمہارے دل میں آ جائے، تو تمہارے درمیان رسول موجود ہے، تم جا کے ان سے پوچھو اور اپنی تسلی کرو۔ لیکن تم بغیر تسلی کیے تمہارے ساتھ یہ غیب نہیں دیتا کہ تم اس کو چھوڑ دو، تم ایمان کو ہی چھوڑ دو۔ یہ مثال میں آپ سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ایسا کبھی نہ کرنا، کہ کبھی تمہارے دل کے اندر کوئی عیب آ جائے، کوئی دین اسلام کے متعلق اعتراض آ جائے، تو پھر تم نبی علیہ السلام سے رجوع کرو اور اللہ کے قرآن سے رجوع کرو، احادیث سے رجوع کرو، علماء فقہا سے رجوع کرو۔ آج کل کے دور میں کہہ رہا ہوں کہ علماء فقہا سے رجوع کرو اور اپنی تسلی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم ڈگمگا کر اسلامی چھوڑ دو، اس لیے نہیں۔ اور پھر کہا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیوں؟ یہ جگہ نا کہ ردوکم بعد ایمانکم کافرین، کیا ہدایت تھا؟ خلاصہ کیا اس کا کہ تم ہدایت سے پھر جاؤ گے۔ تو کہا ہدایت کس کو ملے گی؟ ہدایت اس کو ملے گی کہ جس نے اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، ثابت قدمی اختیار کر لی، اب کچھ بھی ہو جائے، میرا نقصان ہوتا ہے بے شک ہوتا رہے، میں اللہ کا حکم نہیں چھوڑوں گا۔ کہ فقد ہدی، پھر اس کو ہدایت دی جاتی ہے سیدھے راستے کی۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اپنے ساتھ لگاتا ہے اور پھر اسی پر چلتا ہے، اللہ اس کو پھر ہدایت دیتے ہیں۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا واتمم بالصالحات اعمالنا بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه۔
جزاک